بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو کہ جن کے بسبب انسان نے انسانیت کو جو ہے وہ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے اس معاملے کو آسان کر دے۔ اور اسی دعا سے ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے بھی ہمارے سینے کو اپنی کتاب کے لیے کھول دے اور ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے۔ یہ آج کی کلاس ہماری گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 38 نمبر جو ہے وہ کلاس بنتی ہے، اور آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 سے جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس کتاب کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے لیے دنیا آخرت میں ہر طرح کے مسائل حل فرمائے۔ ہم نے اس پروگرام کو جو شروع کیا تھا، تھوڑا سا میں گزشتہ پیچھے سے اس کا جو ہے کرا دوں کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کے بعد سورۃ البقرہ سے جب آغاز فرمایا تھا تو شروع کی ان 5 آیات میں اس چیز کا جانا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں۔ اس کے بعد ان 2 آیات میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ جو پکے کافر ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں ہم نے بہت سارے مسائل بھی جانے تھے جن میں ایک اہم مسئلہ ہے تقدیر کا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اگر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں یہ بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں اگر نماز لکھی ہے یا ہدایت نہیں لکھی ہے تو میں اس کو کیسے کروں، اس کا جواب بھی ان آیات میں جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہاں سے آیت نمبر 8 نمبر آیت سے لے کے آگے یہاں تک آیت نمبر 20 تک، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک ہم نے کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جانا تھا جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ پوری طرح مسلمان ہوتے نہیں ہیں، بلکہ وہ مسلمان تھے ہی نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات جو مشہور زمانہ ہے یا مشہور یہ ہے کہ یہ آیات منافقین کے بارے میں ہے، منافقین کے بارے میں۔ لیکن یہاں پر ایک رائے میں نے آپ لوگوں کو اور بھی بتائی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ یہاں پہ ایک اور بات بھی بتائی گئی تھی کہ یہ آیات میں کوئی لفظ منافق نہیں بولا گیا ہے۔ اگر تو جیسے قرآن مجید کی باقی جگہوں پہ بولا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہاں پہ کہیں نہیں بولا گیا تھا، تو یہاں پہ ہمیں اس بات کا بھی تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا تھا کہ کچھ مفسرین سے مراد یہاں ان آیات سے بھی مراد یہود ہیں، یہودی لوگ ہیں، کیونکہ یہی صفات ان یہودیوں میں بھی پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ بھی آ کے مسلمان ہونا ظاہر کرتے تھے اور جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی آیات کا مذاق جو ہے وہ اڑانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ بنی اسرائیل ان آیات سے بھی مراد ہے۔ اور یہاں پر
اس سے پیچھے میں واپس جانا چاہوں گا، ایک موضوع کی طرف واپس جانا چاہوں گا کہ سورۃ البقرہ کا نام جو البقرہ ہے، اس میں کیا وجہ تھی اس نام کے رکھنے کی؟ اس نام کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ البقرہ کے جتنے بھی نام ہیں یہ توقیفی ہیں، یعنی صورتوں کے جو نام توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہیں، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی امام یا مجتہد نے خود سے سوچ کر اجتہاد کر کے نام نہیں رکھے ہیں، بلکہ یہ سارے کے سارے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے نام رکھے گئے ہیں، صورتوں کے نام۔ سورۃ البقرہ کا نام البقرہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے، بنی اسرائیل میں گائے کا واقعہ۔ کیا اس بنیاد پہ اس کا نام رکھا گیا ہے؟ باقی حکمت کیا ہے وہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف اور صرف اس حکمت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کریدنے کی، باقی پورا علم اللہ کے پاس ہے، پورا علم اللہ کے پاس ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ اس واقعے کی بنیاد پہ ہے۔ حالانکہ اس صورت میں اس واقعے سے بہت بڑی چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت، عظمت والی آیت پورے قرآن مجید میں، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی صورت میں موجود ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کچھ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں 1000 واقعہ ہے، 1000 یعنی خبر ہے، 1000 اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، یعنی احکامات طلاق کے یا اس میں جو ہے نکاح کے یا حج کے یا عمرے کے یا باقی احکامات ہیں، لین دین کے، سود کے معاملات، سارے کے سارے اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1000 سے زیادہ موعظہ ہیں۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہونے کے باوجود اس صورت کا نام اس ایک چھوٹے سے ضمناً بیان کیے جانے واقعہ بقرہ کی وجہ سے ہے، جس کا معنی گائے ہے۔ جب اس کا نام یہ بیان کیا گیا تھا تو وہاں پہ اس چیز کا بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ شاید کہ باقی حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، ہم صرف اور صرف اس میں ایک حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ با قاف را، بقر عربی میں اگر لغت میں جاتے ہیں تو با قاف را کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا ایک الگ سے معنی بھی ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو جمع کرنا۔ امام باقر رحمہ اللہ کو باقر اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس بہت بڑا علم جمع تھا، یعنی جو انسان بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے علوم کو جمع کرنے والا ہو، اس کو بھی باقر کہا جاتا ہے۔ باقر، ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس علاقے میں بہت بڑا توحید کا کام کیا تھا، میاں باقر رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی با قاف را سے ہیں، یعنی جو بہت بڑا عالم ہو۔ شاید کہ اس صورت کا نام بقرہ بمعنی جامعہ ہو، یعنی بہت ساری چیزوں کو جمع کرنے والی۔ اس صورت میں زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر ہے، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے واقعات، پہلی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے احکامات دیے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے احکامات دیے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کے احکامات دیے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے احکامات دیے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پاکی اور ناپاکی کے مسائل بیان فرمائے ہیں، حیض اور نفاس کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے مراتب بیان یا ان کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ نے اپنی توحید اور سب سے بڑی آیت الکرسی بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے راستے میں
خرچ کرنے والوں کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تجارت کے مسائل، قرض کے مسائل بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سود اور زنا جیسے برے چیزوں سے بچنے کے احکامات بھی اس صورت میں دیے ہیں۔ اور اس صورت میں وہ 2 آیات بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن مجید زمین پہ دیا گیا، لیکن 2 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلا کر دی گئی، جنہیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، وہ بھی اسی صورت میں موجود ہیں۔ اتنا کچھ جو اس کے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ اس بقرہ کا معنی جامعہ ہو، کہ جو اتنے بڑے احکامات کو جمع کرنے والی صورت ہے۔ بقرہ بمعنی جامعہ، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ صورت کے شروع میں جب ہم یہ چیزیں پڑھ رہے تھے تو اس صورت کا جب آغاز ہوتا ہے اور متقین کا ذکر ہوا تو متقین کی 5 آیات اور آگے کافروں کی 2 آیات اور آگے کی 13 آیات میں جب ذکر ہوا کہ کون سے لوگ ہیں جو پکے مسلمان ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، اور کون سے وہ لوگ منافق یا یہودی ہیں۔ یہاں اس 20 آیات پوری ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا وہ اصل پیغام شروع ہوتا ہے آیت نمبر 21 سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہاں سے وہ پہلا قرآن مجید کا آرڈر ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، یہ قرآن مجید کا پہلا آرڈر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا احکام القرآن۔ قرآن مجید کے حکم کون کون سے ہیں، آرڈرز کون سے ہیں، تو پہلا آرڈر یہی ہے اعبدوا ربکم، اور یہاں عبادت سے مراد کیا ہے، اللہ کو ایک جانو، اپنے رب کو، وحدوا ربکم، اپنے رب کو جانو۔ اور یہ درمیان میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی تھی کہ رب کا ذکر کیوں کیا، اللہ کیوں نہیں کہا اعبدوا اللہ، اس لیے کہ جو ربوبیت کو مانتے ہو کہ اللہ رازق ہے، پالنے والا ہے، تو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وہ انعامات جو تمام لوگوں پہ ہے کائنات پہ، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پھر اس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گواہی دی آیت نمبر 23 میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عبد کا ذکر کیا کہ جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پہ، اس صورت کی طرح کوئی ایک صورت بنا کے دکھا دو، قیامت کی دیواروں تک اس قرآن مجید کی طرح کی کوئی صورت نہیں بنا سکے گا۔ پھر ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انعامات کا تذکرہ کیا، اور آخر میں یہ ایک موضوع چلتا ہے آیت نمبر 28 تک یہ جو ہے مضمون چلتا ہے، 21 سے لے کے 28 تک، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیحتیں کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے۔ حقیقت میں ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا کہ قرآن مجید کی جو تقسیم ہے، یعنی جو پارٹ بنائے گئے ہیں، جس میں ایک یہ ہے کہ اس کے 30 پارے ہیں، اس کی جو ہے 114 صورتیں ہیں، اور ہر صورت کے اندر رکوع بنائے گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سب سے بڑی تقسیم ہے قرآن مجید کی، وہ صورتوں کے اعتبار سے ہے۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، یہ ہیں صورتوں کی اصل تقسیم، یاد رکھ لیں۔ صحابہ کے دور میں ان صورتوں کے ایک گروپ بنائے گئے تھے، جس کو آج ہم 7 منزلیں کہتے ہیں، اور وہ 7 منزلیں اس طرح تھیں تاکہ ایک ہفتے میں پورا قرآن مجید پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو قرآن مجید کی باقی تقسیمات ہیں،
یہ جو سپارے بنائے گئے، یہ جو رکوع بنائے گئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، یہ بعد میں مختلف ادوار چلتے رہے۔ اس رکوع بنانے کے پیچھے کیا ہے، سپارہ بنانے کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہسٹری ہے، بس لوگوں کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے۔ دیکھیں، نماز فرض ہے، مسجد میں جانا اس کا ایک راستہ ہے، اس راستے کو صاف کرنا جو ہے وہ ثواب کیوں ہے کہ اصل تو نماز پڑھنا ہے، تو راستے کو صاف کرنے کا کیوں ثواب مل رہا ہے؟ وہ اس لیے مل رہا ہوتا ہے ثواب کہ اس عبادت میں آسانی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس عبادت میں آسانی پیدا کرنا ہوتی ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی عبادت میں، وہ عبادت جو آلریڈی مشروع ہو، وہ عبادت آلریڈی دین اسلام میں اس کا جو ہے وہ شریعت میں بنائی گئی ہو، پھر اسی عبادت میں تبدیلی کیے بغیر اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرتا ہے، تو اس کو دین اسلام میں مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے، اس کو بدعت نہیں کہا جاتا۔ بدعت تب ہوتا ہے جب اس اصل عبادت کی طرح یا اس اصل عبادت میں تبدیلی لائی جائے۔ ایک عبادت کے لیے جو سہارے بنتے ہیں، جو اس کی اچھے طرح، اس کو مصالح مرسلہ کہتے ہیں۔ مسجد میں کارپیٹ لگا دینا، مسجد میں اے سی لگوا دینا، مسجد میں پانی کا انتظام کرا دینا، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مصالح مرسلہ میں ہیں۔ تو قرآن مجید کی اصل جو ہے وہ تلاوت ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن مجید کا ایک جگہ پہ جمع ہونا یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ اب کوئی انسان کہے کہ یہ بھی بہت بڑی بدعت تھی، نہیں، یہ بدعت نہیں تھی، بلکہ وہ قرآن مجید جو الگ الگ کہیں کاغذوں پہ لکھا ہوا، کہیں چمڑے پہ لکھا ہوا، کہیں جو ہے وہ لکھا ہوا جو ہے وہ یعنی لکڑی کے اوپر، پتھروں کے اوپر، ان سب کو جمع کر کے ایک مصحف بنایا گیا، تو یہ بھی وہ ایک مصحف بنانا، یہ عمل اسی مصالح مرسلہ میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایڈ کیا گیا یا نکالا گیا، صرف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جمع کیا گیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب اس ایک نسخے سے آگے نسخے بنائے گئے تو اس کو بھی کوئی بدعت نہیں کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو اس کی زبریں اور زیریں لگائی گئیں، شروع میں نہیں تھیں، بعد میں جو ہے وہ لگائی گئیں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ عربوں کے لیے پڑھنے کا تو مسئلہ نہیں تھا۔ آج ہم اردو میں زبریں زیروں کے بغیر اب پڑھتے ہیں، نہیں لگائی ہوتی ہیں چونکہ ہم ہیں، لیکن اگر اس اردو کو آگے سکھانا پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ زبر و زیروں کی ضرورت پڑ جائے۔ عربی میں لگائی گئیں، اور بہت سارے ایسے تھے کہ نقطے بھی نہیں تھے، نقطوں کے بغیر جو ہے وہ پہچانا جاتا تھا کیا لکھا ہوا ہے، پہچان ہوتی تھی۔ تو یہ سارے کی ساری چیزیں مصالح مرسلہ میں ہیں۔ اسی طرح سپاروں کی تقسیم یہ کیسے کی گئی ہے یا اس کی ہسٹری کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشہور ہو گئیں، لیکن ان کی ہسٹری جو ہے وہ پوری طرح جو ہے وہ شاید نہ مل سکے کہ یہ کہاں سے کیسے بنے، کیونکہ لگتا یہ ہے کہ جیسے حرفوں کو گنا گیا، جب مطلب یہ ہے کہ اتنے ہزار حرف ہو گئے تو ایک سپارہ، اتنے ہزار حرف ہو گئے تو ایک سپارہ، لیکن اس جو معانی تھے ان کو سامنے نہ رکھا گیا۔ مثلا سورت 14 سپارہ ہے، 2 آیتیں جو ہے پیچھے ہیں اور آگے سورت شروع ہو رہی ہے سورت حجر، اور 2 آیتوں کے بعد سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اگر 2 آیتیں پہلے سے سورت کے شروع سے شروع کر دیا جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا؟ اسی طرح کر کے جو رکوع بنائے گئے ہیں یہ بھی ایسے اجتہاد کے بنائے گئے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے نماز پڑھ لیں، یہاں سے نماز پڑھ لیں، یہاں سے کر لیں، یہ کر لیں۔ یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر 29 پہ آ کے رکوع بنتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مضمون پیچھے والا 28 پہ پورا ہوتا ہے، اور 29 سے آگے جو ہے وہ ایک بات شروع ہوتی ہے جس کا پہلی تمہید یہ ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات۔ اس لیے یہ کہنا کہ رکوع یہاں سے ہے اور رکوع وہاں سے نہیں ہے،
تو یہ رکوعات کی زیادہ پابندی کرنا یا سپاروں کی زیادہ پابندی کرنا یہ کوئی لازم نہیں ہے. اصل پابندی یہ کرنی ہے صورتوں کی کہ صورت جو ہے آیات کی آپس میں، آیت جو ہے آگے پیچھے نہ ہو، صورت جو ہے اس کو جو ہے وہ پتہ چلے یہ فلاں صورت میں ہے، یہ فلاں صورت میں ہے، یہ فلاں صورت میں ہے. رکوع میں کمی بیشی ہو جائے، سپارے میں اوپر نیچے ہو جائے جس کو پارا کہتے ہیں، سپارہ کہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو 29 پہ جو ہے وہ رکوع آ کے پورا ہوتا ہے. لیکن واللہ اعلم میں سمجھتا ہوں کہ یہ مضمون آگے جو ہے وہ 29 سے ہی شروع ہوتا ہے، پیچھے والا مضمون 28 پہ پورا ہو رہا ہے. اور یہاں پہ 29 نمبر آیت میں نے بہت ساری چیزوں میں سمجھاتے ہوئے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا میں کچھ مسائل بیان کیے تھے. اگر وہ آپ لوگوں کو یاد ہوں وہ والے مسائل، کہ اصل چیز یہ ہے، اصل میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مسلمان کے لیے حلال کیا ہے، ہر چیز کو مسلمان کے لیے جو ہے وہ پاک کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے، یہاں تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے. تو یہ جو ہے مضمون جو ہے اس پہ تفصیلاً بات جو ہے وہ میں نے اس آیت نمبر 29 میں کی تھی. اس کے بعد زمین و آسمان کو بنایا گیا، اور یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 30 سے. وہ واقعہ جو اس کائنات کے بناتے یعنی کائنات بنائی گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں میں پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان کی تخلیق کے مراحل کیسے ہوئے. قرآن مجید میں یہ واقعہ کتنی جگہوں پہ کس انداز سے آیا ہے، الفاظ میں کیا کیا ڈفرنس ہے، اور اس واقعے کے آدم علیہ السلام کے واقعے کو اور ان آیات کو آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آیت نمبر یہاں پہ 39 تک، یہاں تک کہ یہ آیات جو ہیں جس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ پورا بیان ہوا، اس واقعے کو ہم نے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ الگ سے جانا. اس کے سارے پہلو اور چند کلاسیں صرف اس واقعے کے بیان پہ ہیں، وہ بھی آپ لوگوں نے جو ہے وہ سنی ہوں گی. یاد رکھیں آگے جانے سے پہلے پیچھے والے کا استحضار کرنا ضروری ہے، کیونکہ آگے جو میں نے بات بیان کرنی ہے اس کے لیے پیچھے والا اگر ذہن میں ہوگا تو پھر آگے والا آپ جو ہے آسانی سے جو ہے وہ جان سکتے ہیں. پھر آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 40 سے آغاز ہوتا ہے وہ واقعہ جو بنی اسرائیل ہے، کیونکہ یہ آیت یہ صورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا جو ہے وہ یہود سے تھا، مکہ میں مشرکین سے تھا، اور مدینہ آنے کے بعد جو ہے سب سے بڑا ایک چیلنج جو ہے وہ یہودیوں کے 3 قبائل تھے. تو ان آیات میں جو آیات یہ شروع میں یہاں سے شروع ہوتی ہیں آیت نمبر 40 سے، ان میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے. ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ڈانٹ کے نہیں ہے، نوٹ کرنا فرق ہے واقعات میں. قرآن مجید میں یہ مت کہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بھی بیان ہوا وہاں پر بھی، ہر جگہ پہ یا تو مخاطب الگ ہیں یا پھر ان مخاطبین کو مخاطب کرنے کا انداز آ گئے. ان آیات میں سورۃ بقرہ کی ان آیات میں یہ واقعات مختصر بیان ہوئے ہیں، اور یہاں پر یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ڈانٹ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کرتے ہیں. اور اس انعامات کو یوں سمجھ لیں کہ شفقت اور رحم سے چلا کے آہستہ آہستہ ان کی جڑ سے آغاز کر کے لایا گیا ہے موجودہ ان یہودیوں پہ. واقعات شروع اس چیز سے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل سے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو میری نعمت کو.
اور ایمان لاؤ اور حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ نہ، اور نماز قائم کرو، اور اپنے آپ کو بھی اچھائی کا حکم دو، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید جب کسی قوم کو مخاطب کرتا ہے تو درمیان میں مسلمانوں کو بھلا نہیں دیا جاتا ہے، اسلام لانے والوں کو بھلایا نہیں جاتا ہے، درمیان میں ان کے لیے نصیحتیں بھی چلتی رہتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان نصیحتوں کے ساتھ دوبارہ سے فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ پھر ایک ایک کر کے نعمت یاد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دریا سے نجات دی اس کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیچھڑے کے معبود بنانے کا ذکر کیا۔ اور یہ آیت نمبر 51 نوٹ کیجئے گا، چونکہ اس آیت کی طرف ہم نے ابھی جو ہمارا سبق ہے اس میں اشارہ کرنا ہے۔ یہ آیت وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اور پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے کوہ طور پہ جاتے ہیں، اور پیچھے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے وہ بیچڑے کو معبود بنا لیتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر کرنے کا یہاں پہ اسلوب اللہ تعالیٰ احسان دینا چاہ رہا ہے کہ احسان تمہارے اوپر یہ ہوا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے تم شکر گزار بنے۔ یہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کی وہ تاریخ اور ہسٹری کا، یہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں کی تاریخ اور ہسٹری کا، کہ اس تاریخ اور ہسٹری میں یہ کام ہوتے رہے، یہودیوں کے ان کی پیچھے کو یاد کروایا گیا کہ پیچھے تمہارا کیا تھا۔ اس کے بعد آگے چلتے جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں ذکر کر رہا ہے ان کے پہلے لوگوں کے بارے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو نافرمانیاں تھیں ان کو بھی ذکر کیا، لیکن آہستہ آہستہ دبے دبے لفظوں میں، یکدم نہیں کہا کہ تمہارے اوپر غضب ہو گیا، تمہارے اوپر لعنت ہو گئی۔ ہاں، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، جن لوگوں نے بدلا ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ پھر آگئے، پھر جو ہے وہ نعمتوں کا ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، اور آیت نمبر یہاں چلتے ہوئے، یعنی آیت نمبر جو 62 ہے، اس آیت میں نے ایک پوری کلاس الگ سے سمجھائی تھی، اور اس آیت کا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس آیت کا سہارا لے کے، اس آیت کو بنیاد بنا کے اسلام اور جو اسلام کے علاوہ باقی مذاہب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، کرسچن ہیں، جیوز ہیں، یا باقی دوسرے ہندو ہیں، فلاں ہیں، ان کو ایک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سارے کے سارے ایک ہیں، سارے کے سارے بھائی ہیں، بات ختم، یہ سارے جنت میں جائیں گے، اور بنیاد بناتے ہیں اس آیت کو آیت نمبر 62 کو، 62 نمبر آیت کو۔ اس کے بعد آگے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی اسلوب سے جو ہے وہ بیان فرماتا ہے، اور واقعات چل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے جو موجودہ یہودی ہیں ان کو مخاطب فی الحال نہیں کیا جا رہا، ہاں ان کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن واقعات ان کے آباء و اجداد کے چل رہے ہیں۔ یہاں سے سارے وہی گائے کا واقعہ آتا ہے، اور اب کلام آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہوتی ہے، کلام اب ماضی سے حال کی طرف آ رہی ہے۔ وہ جو یہودی پچھلی تاریخ میں گزرے تھے، اب جو ہے ان سے کلام بدلتا موجودہ یہودیوں کی طرف مخاطب آ رہا ہے، اور ان کو نصیحتیں کی جاتی ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 83 میں آ کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی کچھ نصیحتیں ذکر کرتا ہے۔ یہاں جو ہے یعنی گویا کہ نصیحتیں کرنے کے بعد اب آیت نمبر 83 کے بعد یک دم اسلوب جو ہے
وہ آ جاتا ہے ان یہودیوں کی طرف جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے اور سامنے جو ہے مخاطب تھے، ان کو اسلوب آ جاتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہاں پہ خطاب جو ہے اب ان یہودیوں کو آ جاتا ہے جو سامنے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہیں، اور اب پہلے واقعات ان یہودیوں کے بارے میں فٹ کیے جاتے ہیں اہل کتاب، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب یہ واقعات بیان فرماتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے سامنے والوں کو مخاطب کیا کہ اے اہل کتاب، اے یہودیو، تم جو ہو اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے کرنے کے بعد اس کو توڑ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو بھیجا تھا نا، اس کو بھی تم نے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تو کر ہی رہے ہو، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے اور بھی رسول بھیجے تھے، اور تم نے جو ہے تکبر کرتے رہے اور جو ہے وہ ایک گروہ کو چٹلاتے رہے، ایک گروہ کو قتل کرتے رہے، اور کہا کہ ہمارے دل بند ہیں، بلکہ اللہ کی لعنت ہوئی کفر کی وجہ سے، اللہ کی لعنت ہوئی۔ یہ جو ہے واقعات اب یہاں پہ ان آیات میں سارا سارا خطاب چل رہا ہے ان یہودیوں کو جو سامنے موجود ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اب یہ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا یہ ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ یہاں پر بھی فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نہیں کہا گیا، غائب کے صیغے کے ساتھ، کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پہ جو کافر ہوئے۔ بہت برا ہے جو اپنے آپ کو کفر کی طرف لا رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف بغض ہے ان کے درمیان۔ اور وہ بغض کیا ہے؟ آیت نمبر 90 میں بتایا کہ وہ بغض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں کیوں نہیں بھیجا۔ قومیت کا بغض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں کیوں نہیں بھیجا ہے، اور حالانکہ یہ نبی جو آیا ہے یہ اسی چیز کی تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے اپنے گزشتہ مضامین میں، اور یہ خلاصہ ہے اس تمام پچھلی 37 کلاسوں کا جو آج میں نے یہاں آ کے پورا کیا ہے۔ اب یہاں سے جو اگلا ہمارا اسلوب ہونا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوگا یا تھوڑا سا چینج ہوگا، تھوڑا سا مختلف ہوگا یا تھوڑا سا جو ہے وہ چینج ہوگا، جس میں آج ہم پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 92 کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور صحیح معنی میں اس پہ تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اس کا ایک ورڈ الگ الگ جانتے ہیں، اور یہ چونکہ ہماری جو کلاس آگے ہونی ہے اس میں ہم نے قرآن مجید کو ایز اے عربی گرامر کے بھی جاننا ہے، عربی گرامر سے بھی جاننا ہے، اس کے معنی سے بھی جوڑنا ہے، الفاظ کا آپس میں جوڑ بھی بنانا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ہم نے یہاں پہ پریکٹس بھی کرنا ہے جو ہمارے ریگولر سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، تاکہ جو گرامر پڑھی گئی ہے وہ بھی ہمیں جو ہے پتہ چلتا جائے۔ تو اس آیت پہ آتے ہیں۔ یہ آیت جو آپ لوگوں کے سامنے ہے، جو کہ آیت نمبر جو ہے وہ 92 ہے، اس آیت کو میں اگر تھوڑا سا جو ہے وہ بڑا کر لیتا ہوں، اور اس آیت کو میں ذرا بولڈ کر لیتا ہوں کہ جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ ہے آیت جس کو آج ہم نے پڑھنا ہے، آیت نمبر، یہاں پہ سب سے پہلے 1 بائی 1 ہم جانتے ہیں واو جو ہے، واو جس کو ہم بولتے ہیں، یہ وا عربی میں حرف ہے۔
ہمیں بتایا گیا تھا عربی میں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اسم فعل حرف پوری عربی جو ہے وہ 3 چیزوں پہ منحصر ہے۔ 3 چیزیں ہیں پوری عربی گرامر میں، جن میں ایک چیز جو ہے وہ اس کا یعنی حرف ہے۔ ایک ہے اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے۔ ایک اسم ہے، ایک فعل ہے اور ایک حرف ہے۔ اور اس میں یہ جو واو ہے یہ اس کیٹیگری میں آتی ہے جس کو ہم حرف کہتے ہیں۔ یہ حرف ہے، اور یہاں پہ جب گرامر کے اعتبار سے ہم جانتے ہیں تو حرف سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی الف با تا سا مراد یعنی الف ہے یا با ہے یا تا ہے، وہ بھی حرف ہیں، لیکن ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، حروف ہجا۔ حروف ہجا جو ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ حروف تہجی ہیں۔ یہاں مراد وہ نہیں ہے، یہاں سے مراد وہ والے حروف ہیں جن کو یہ کلمہ کہا جاتا ہے۔ مفرد اور کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ جیسے کہ اس میں ہم نے جانا، بہت ساری چیزوں میں جانتے ہوئے ہم نے جانا کہ جو حرف ہے وہ من ایک حرف ہے، الہ ایک حرف ہے، اسی طرح جو ہے وہ یعنی الہ ہے، عن ایک حرف ہے، عن جو ہے وہ حرف ہے، چاہے وہ 3 حرفوں سے یعنی اس کے اندر 2 من کی طرح میم نون 2 ہیں، الہ میں 3 ہیں، عن میں بھی 2 ہیں، 3 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 1 ہو سکتا ہے، جیسے وا ہمارے سامنے ایک حرف ہے۔ اور حروف سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے، جو بھی ان کا اعراب ہوتا ہے۔ اب وا کبھی وو بن کے وی بن کے نہیں آتا ہے، وا ہمیشہ وا ہی رہتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس وا کے معانی الگ الگ ہیں۔ وہ معانی میں سے آج جو یہاں پہ معنی اس کا مراد ہے، یہ وا یہاں پہ، اس وا کو ہم یہاں پہ بولیں گے کہ یہ وا یہاں پہ حروف میں سے جس کیٹیگری کا ہے اس کیٹیگری کو بتاتے ہیں کہ حرف عطف ہے۔ حرف عطف، عین طا فا۔ اب حرف عطف کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ تعالی کچھ ٹائم بعد پتہ چل جائے گا، لیکن عطف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے، جیسے ہم اردو میں اور بولتے ہیں اور یعنی آگے والی چیز کو پیچھے کے ساتھ جوڑنا۔ 2 چیزیں، پیچھے یہ بات تھی اور پھر یہ تھی اور پھر یہ تھی اور پھر یہ تھی، اور کر کے جوڑتے رہنا، اس میں عطف ہوتا ہے۔ یہ وا اور معنی بھی دیتی ہے، قسم کا معنی بھی دیتی ہے، واللہ تاللہ فلاں فلاں۔ اور اس واو کے معانی میں سے ایک معنی اس واو کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی نئے کلام کو شروع کرنا ہو تو تب بھی وا ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں واو استئناف۔ یہاں پہ یہ واو عاطفہ ہے یا واو استئنافیہ ہے، یعنی اگر ہم اس کو استئنافیہ کہیں کہ کیا یہ پیچھے واقعات کے بعد ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے، یا پیچھے والے واقعے کے بعد آگے جو ہے اسی واقعے کو جوڑا جا رہا ہے۔ جب یہ کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اسی طرح وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ۔ اب یہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ ظاہر ہے کہ خطاب تو سامنے والوں کو ہے، خطاب تو ان یہودیوں کو ہے جو سامنے والوں کو ہے، اور پیچھے جب یہ واقعہ بیان ہوا تھا تو وہاں خطاب، وہاں پہلی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، یہ والا ذکر ضمناً ہوا تھا۔ یہاں پہ یہ حرف عطف ہی ہے، یا اس کو استئنافیہ واو دونوں کہہ سکتے ہیں۔ استئناف میں بھی عطف ہوتا ہے لیکن بمعنی یعنی نئی بات شروع ہو رہی ہے یا پیچھے کے ساتھ جوڑنا ہے، دونوں اس کے آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا حرف ہے، اگلا حرف ہمارے پاس جو ہے جو لقد ہے، یعنی یہاں پہ اگر ہم واو کا معنی کریں اردو میں تو وہ اور ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے جو اگلا حرف ہے لقد، یہ جو لقد ہے اگر اس کو عربی گرامر کے اعتبار سے جانیں تو یہ آپس میں 2 حرف ہیں، ایک لام ہے اور ایک قد ہے۔ یہ جو لام ہے عربی میں یہ بھی کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حرف تاکید۔ حرف تاکید یعنی کسی بات کو پکا کیا جا رہا ہے۔ یہ تاکید کا مطلب ہوتا ہے، ہم آپس میں کہتے ہیں تحقیق۔ اور یہ قد جو ہے، یہ بھی قد جو ہے، یہ لام کبھی کبھی قسم کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ قسم مراد نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے وہ تاکید کرنا ہے۔
لام حرف تاکید بھی ہے اور یہ قسم کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے تاکید مراد ہے۔ قد جو ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ حرف تاکید ہی ہے، تاکید ہی ہے اور یہ علامت تاکید ہی ہے اور یہ علامت فعل بھی ہے، علامت فعل بھی ہے، کیونکہ حرف تاکید کے ساتھ ساتھ فعل کی علامت ہے کہ آگے آنے والا جو جاء ہے یہ فعل ہے۔ جاء وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، جاء جو ہے یہ فعل جو ہے ہمارے سامنے، جاء اگر ہم اس کو دیکھیں اپنے سامنے ہم اس کو لگائیں تو یہ جو جاء ہے، معذرت یہ اس کے شروع میں جاء کاپی نہیں ہوا ہے، میں اس کو دوبارہ سے اچھی طرح کاپی کر دیتا ہوں تاکہ سارا جو ہے لفظ کاپی ہو جائے۔ یہ جو جاء ہے اس میں یہ ورب ہے۔ اب یہ جاء ورب کون سا ہے؟ جاء ورب کون سا ہے؟ یہ اصل میں فعل ماضی ہے، فعل ماضی ہے، یعنی وہ فعل جو گزشتہ زمانے پہ دلالت کرتا ہے، یہ فعل ماضی ہے۔ اور فعل ماضی میں یہ جو یعنی فعل ماضی کے جیسے ہم نے جانے ہیں کہ فعل ماضی کے صیغے ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ مرد کے لیے ہے، یہ عورت کے لیے ہے، یہ غائب کے لیے ہے، یہ حاضر کے لیے ہے، یہ متکلم کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کو جانیں تو یہ جو ہے وہ واحد مرد مذکر غائب، یعنی جو ماضی کا شروع والا صیغہ ہوتا ہے جیسے ناصرہ، ضربہ، فتح، اسی طرح یہ واحد مذکر غائب ہے، جس سے وہ آیا، جس کا معنی ہوتا ہے وہ آیا، اس معنی میں جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے جاء۔ اب اس کے جو ہے وہ روٹ ورڈ کیا ہے؟ روٹ ورڈ اس کے جو ہے اگر ہم بنائیں تو جیم ہے، یا ہے اور جاء کے روٹ ورڈ اگر ہم بنائیں تو اس کے روٹ ورڈ اگر ہمیں بنائیں تو کیا بنتے ہیں؟ جاء کے جو روٹ ورڈ اگر ہم اس کو بنائیں گے تو اس کے روٹ ورڈ جو جاء کے بنتے ہیں وہ بنیں گے جا، جیم، یا اور حمزہ، جیم، یا اور حمزہ، جیم، یا اور حمزہ جو ہے وہ اس کے روٹ ورڈ بن جائیں گے، جیم، یا اور حمزہ، جاء، یا اس کو حمزہ ہی میں لکھ دیتا ہوں یہ۔ اب اس فعل میں تھوڑی سی جاء کا معنی ہے آنا، جاء کا فعل ہوتا ہے آنے کے لیے، ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں آنا۔ اور قرآن مجید میں بعض دفعہ ایک فعل سے بہت سارے معانی بھی لیے جاتے ہیں، جانا ہے، آنا ہے، لانا ہے، جانا ہے، لے جانا ہے، آنا ہے، لانا ہے۔ ان معانی میں جب آتا ہے یہ فعل مختلف جگہوں پہ تو اس کے استعمالات بھی مختلف ہو جاتے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں نے ایک گرامر میں ایک چیز پڑھی تھی، دیکھیں ہم گرامر کو بھی جان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ معانی بھی جان رہے ہیں۔ پوری تفسیر آیت کی وہ میں الگ سے کر دوں گا، پوری تفسیر جو ہے وہ آیت کی الگ سے ہوگی، ابھی ہم ایک ایک لفظ کو جان رہے ہیں۔ جاء جو فعل ماضی ہے، میں نے دوبارہ بول رہا ہوں، جانا، لے جانا، آنا، لانا، ان تمام معنی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ لفظ ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے مختلف انداز میں، اصل میں اس کے اندر اور معنوں کا اور ورڈ کا معنی ڈال کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں۔ اس کے مختلف استعمالات میں دکھاتا ہوں۔ جس بات کی طرف میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے فعل میں پڑھا تھا کہ ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے، ایک فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کو مفعول کی ضرورت نہ ہو، یا مفعول کی ضرورت ہو بھی، یا اگر اس کو مفعول کی ضرورت ہو بھی تو وہ آگے حرف جر کے ساتھ آتا ہے، حرف جر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ لایا جاتا ہے، اس مفعول کو، نہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے اس کا مفعول بنا دیا جاتا ہے۔ یہ فعل لازم ہوتا ہے۔
فعل متعدی یہ ہوتا ہے کہ اس کا مفعول ڈائریکٹ آ جاتا ہے، وہاں حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، حرف جر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے بہت ساری مثالیں جو ہے وہ پیچھے اپنی گرامر میں جانی بھی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ذہب، ذہب ذہب خالد، ذہب خالد، خالد جو ہے وہ گیا۔ میں اس کو تھوڑا سا اگر بڑا کر دوں تاکہ جو ہے وہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے واضح ہو جائے۔ ذہب خالد، اس کا معنی جو ہے وہ خالد گیا، مفعول کی ضرورت نہیں ہے، بات جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر میں اس طرح کر کے کوئی اور فعل لے کے، یا اسی طرح کا کوئی ایک اور فعل جلسہ، جلسہ یعنی جلسہ محمود کہہ دیں گے، جلسہ حامد کہہ دیتے ہیں، جلسہ حامد، جلسہ حامد۔ اب یہ جو ہے بات پوری ہو جاتی ہے، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر جو ہے اکلا کا لفظ بولا جائے، اکلا کا لفظ اس میں جو ہے وہ بولا جائے، معذرت چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اوہو ایک منٹ، اگر اس میں اکلا کا فعل ذکر کرتا ہوں، اکلا کا فعل ذکر کرتا ہوں، اکلا خالد، خالد، تو ضرورت ہوتی ہے کہ آگے اس کا ذکر کیا جائے، آگے اس چیز کا ذکر کیا جائے کہ کس چیز کو وہ کھا رہا ہے، کس چیز کو وہ کھا رہا ہے۔ تو یہاں طعامن جو ہے وہ ذکر ہو سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں متعدی، لازم اور متعدی ہونا، لازم اور متعدی ہونا، کہ لازم میں فعل جو ہے وہ فاعل پہ پورا ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ متعدی میں اس فعل کو آگے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لازم فعل میں اس کو مفعول لانا پڑے تو حرف جر کے ذریعے لایا جاتا ہے۔ جا ایک ایسا فعل ہے جو دونوں صلاحیتیں رکھتا ہے، لازم ہونے کی بھی اور متعدی ہونے کی بھی۔ یہ مجھے اس لیے بات ذکر کرنی پڑی ہے کہ یہ بات ذکر کرنے کے لیے کہ جا ایک ایسا فعل ہے جو لازم ہونے کی بھی حیثیت رکھتا ہے اور متعدی ہونے کی بھی حیثیت رکھتا ہے، جو ایک لازم ہونے کی بھی حیثیت رکھتا ہے اور متعدی ہونے کی بھی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ لازم ہے اور یہ متعدی ہے، دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے اندر جو ہے یہ مفہوم رکھتا ہے کہ کب لازم ہوتا ہے اور کب متعدی ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کی چند ایک آیات میں سامنے جو ہے وہ پیش کرتا ہوں، اور ان آیات سے آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مثال کے طور پہ سورۃ انعام کی آیت نمبر 61، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، الموت فاعل ہے اور احدکم مفعول ہے اور جاء فعل ہے، یہ متعدی ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم، اتنی بات پوری ہو جاتی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، رسولنا فاعل اور ابراہیم مفعول ہے۔ جاءت رسولنا لوطا، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر ہے، آگے سورۃ یوسف پہ ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، آیت نمبر 16 میں اباہم منصوب ہے اس لیے کہ جاءوا فعل فاعل ہے ضمیر کے ساتھ۔ یہاں پہ یہ چند ایک مثالیں ہیں، یہ آپ کو نوٹس جو ہیں وہ بعد میں مل جائیں گے۔ اور اس کے دیکھیں لازم ہونے کی مثال، من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ کیوں آیا؟ من جاء بالحسنہ کیوں آیا؟ یعنی یہ کیوں آیا کہ من جاء حسنتن بھی تو ہو سکتا تھا نا، با لگائی گئی، من جاء ہوا بالحسنہ، یہ نہیں کہا کہ جاء حسنتن، جاء حسنتن اس معنی میں نہیں ذکر کیا، بلکہ من جاء بالحسنہ با حرف جر کو لایا گیا۔ اسی طرح سورۃ اعراف کی آیت نمبر 116 میں 116 میں فرمایا وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، با حرف جر لا کے اس کو متعدی کیا، وَجَاءُوا سِحْرًا عَظِيمًا نہیں کہا، وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ پہلے کچھ
مثالیں دیکھ لیں پھر میں اس کی تائید کروں گا۔ سورۃ یوسف کے آیت نمبر 18 میں فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ، وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ دَمًا نہیں، وَجَاءُوا یعنی ہم جاؤ وہ لوگ لائے، یہاں پہ دمن ہو سکتا تھا، بدمن حرف جر سے ذکر کیا۔ سورۃ یوسف کی اسی طرح آیت آگے جو ہے 72 میں بھی فرمایا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ وَقَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ وَلِمَنْ جَاءَهُ، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، جَاءَ بِهِ لفظ آیا۔ اسی طرح سورۃ یوسف میں ایک آیت 100 لمبی آیت ہے، وہاں پر فرمایا وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، میں نے مثال دی تھی نا پہلے، جاء لانا، لجانا، آنا، جانا، یہ سارے معنی اس جاء میں آتے ہیں۔ اگر آپ مختلف جگہ پہ یہ آیات ساری دیکھ لیں گے نا تو وہ سارے معنی جو میں نے شروع میں بیان کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ معنی آ رہے ہوں گے۔ میں زیادہ نہیں جانا چاہتا اس موضوع پہ، صرف بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جاء ان دو معنوں میں آئے، ان دو معنوں میں آئے عربی میں، ان دو معنی جو ہیں میں ان کو تھوڑا سا بڑا کر کے ہائی لائٹ کرتا ہوں، یہ دو معنی عربی میں جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں قادمہ و وصلہ، قادمہ اور وصلہ، یہ دو معنی ہیں اس فعل کے۔ میں اس کو یوں تھوڑا سا بڑا کر کے دیتا ہوں۔ اگر یہ قادمہ آنا، وصلہ کا معنی پہنچ جانا، ان دو معنی میں آئے تو یہ متعدی ہوتا ہے، اور اگر یہ فعل اتا، یہ جو ہے ایک اتا معنی بھی ہوتا ہے، اتایا، آنا 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 آنا، لانا، اوہو یہ پورا یوں چاہیے تھا، اس کو اتا کو بھی ساتھ پورا کرنا تھا، یہ ذرا میں اس کا پورے کو جو ہے بڑا کر لوں پھر آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ یہ اتا جو ہے یہ آخر میں تاج یا دوسری آنی چاہیے تھی، یہ والی، اس پہ کھڑی زبر ہے۔ اگر جو ہے وہ اس معنی میں آتا ہے، یہ والا معنی اس کا آتا ہے اتا، تو یہ لازم ہوتا ہے۔ اگر یہ قدیمہ اور وصلہ کا معنی دے رہا ہو تو متعدی ہوگا، اور اگر اتا کا معنی دے رہا ہو تو یہ لازم ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمُ الْمَوْتُ اِذَا جَاءَكُمُ الْمَوْتُ اِذَا وَصَلَ یا قدمہ کے معنی میں ہے، جب پہنچ جائے تمہارے پاس موت۔ تو میں نے حرف جر کی مثالیں دی ہیں نا آگے، حرف جر کی مثالیں بھی تو آگے دی ہیں، آپ لوگ دیکھیں وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ بِدَمٍ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ۔ حرف جر کی میں نے یہ کہا ہے نا کہ اس کے استعمال دو طرح سے ہیں، ایک لازم ہے اور ایک متعدی ہے، ایک لازم ہے اور ایک متعدی۔ اس فعل کا معنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو عطا کا معنی لیتے ہیں تو لازم کا معنی دے گا، اور اگر جو ہے اس کا وصلہ اور قدمہ کا معنی دے رہا ہو تو یہ متعدی ہوگا۔ ان آیات کی تھوڑی سی مثالیں دیکھتے ہیں، اگر میں اس کو پورے قرآن مجید سے آپ لوگوں کو سامنے رکھ دوں، پورے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ جاء آیا ہے اگر میں اس کو سامنے رکھ دوں آپ لوگوں کے سامنے، اللہ اکبر، ایک منٹ صرف، جاء اگر میں پورے قرآن مجید سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ قرآن مجید میں 227 یعنی 227 یا آپ کہہ سکتے ہیں 227 دفعہ جب لفظ یہ استعمال ہوا ہے، جا استعمال ہوا ہے۔ کہیں ایسا بھی ہے جو میں نے مثالیں رکھی ہیں سامنے، اگر وہ آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اس کو بغیر حرف جر کے بھی استعمال ہوا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اذا جاءکم الموت کہہ سکتے ہیں، اذا وصل الموت یا اذا قدم الموت، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، رسولنا ہمارے رسول جب پہنچ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہاں پہ اس کا معنی جو ہے وہی قدیمہ یا وصلہ کا معنی کیا جا سکتا ہے، یعنی پہنچنا، آنا، یہ معنی جب آ رہا ہو تو یہ متعدی ہی ہوگا۔
لیکن جب عطا والا معنی آ رہا ہو، لانا کسی کو، لانا کسی کو لے کے آنا، جاء کو اجاء یعنی اس کو آگے نہیں کیا جائے گا، ورڈ یہی استعمال ہوگا اور اس کو متعدی کا معنی دے کے با حرف جر کے ساتھ استعمال کیا جا رہا ہوگا۔ یہ معنی دینے کے لیے ذرا غور کیجئے گا، من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ کیا معنی؟ جو آیا نیکی کے ساتھ یا جو لے کے آیا نیکی کو، عطا بھی، وہ عطا بھی جو نیکیاں لے کے آیا، من جاء حسنۃ نہیں ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ فرق دیکھا اب؟ یعنی اب یہاں پر فرق ہمارے سامنے کہ یہاں پہ اس چیز کے لانے کا ذکر ہو رہا ہے، من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالہا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 166 میں غور کیجئے گا۔ اور وجاءوا بسحر عظیم، وجاءوا سحرا عظیما نہیں، لائے، وہ لانے کا معنی آ رہا ہے، یعنی جب یہ والا معنی دے گا تو یہ متعدی یعنی لازم ہو جائے گا۔ اب اس سے متعدی کا معنی لینے کے لیے با حرف جر کو لایا جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آگے دیکھیں گے، آگے آپ دیکھیں گے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 18 میں، یہاں پر بھی دیکھیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ دَمًا کیوں نہیں کہا گیا؟ بِدَمٍ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ لے کے آئے وہ قمیص کو، لے کے آنے کا معنی ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ، اگلی آیت سورۃ یوسف کی آیت نمبر 72، وہ واقعہ جب یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنے بھائی کی جو ہے وہ اس کے سامان میں رکھ دیا تھا، اور ایک آواز دینے والے نے آواز دے کے کہا تھا، او جانے والے قافلے والو، تم تو چور لگ رہے ہو، وہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا، جو اس پیالے کو لے کے آئے گا اس کو اتنا جو ہے وہ انعام دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ وَلِمَنْ جَاءَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ، نہیں سوری، یہ آیت نمبر 72، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو لے کے آیا اس کو، لے کے آیا اس پیالے کو، متعدی یہاں پہ حرف جر کے ساتھ ہو رہا ہے، عطا کے معنی میں، یعنی لانے کے معنی میں آ رہا ہے۔ وہ اسی طرح وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ آیت نمبر 100 میں، یہ چند مثالیں ہیں قرآن مجید میں۔ اگر آپ ویب سائٹ جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہوئی ہے، اس ویب سائٹ پہ اگر آپ عربی میں لکھ کر کچھ بھی سرچ کریں گے، جو ویب سائٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جس ویب سائٹ کے تھرو سے میں یہ جو ہے وہ سرچ کر لیتا ہوں، یہ والی ویب سائٹ جس سے جو ہے میں اس کو دیکھتا ہوں، اگر آپ اس میں جا کے ڈالیں گے تو قرآن مجید کی تمام جگہوں سے یہ نکل آئے گا، اور ہر ایک اور بھی تمام ویب سائٹوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جہاں سے نکل آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اس کے معانی ہر جگہ پہ جو چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، اور جو چیز میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے کہ ہاں تنزیل میں بھی کر سکتے ہیں، اس میں بھی کر سکتے ہیں، کہ جو چیز بیان کی ہے، واپس آتا ہوں آیت کی طرف تاکہ ہم اپنے موضوع سے ہٹ نہ جائیں، چلتے ہیں واپس اپنے آیت کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، جَاءَكُمْ میں جاء فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ فعل متعدی ہے، کم مفعول ہیں، تمہارے پاس آیا، ہاں موسیٰ، موسیٰ اس کا فاعل ہے، کم ضمیر جو ہے، یہ کم جو ہے پرونون ہے، ضمیر ہے جو کہ ضمیر منصوب متصل ہے، کیونکہ یہاں پہ وہ مفعول بن رہا ہے، اور جاء کے اندر ایک ضمیر ہے پوشیدہ فاعل بن رہی ہے اس کا، وَلَقَدْ جَاءَ نہیں سوری، جاء کا فاعل جو ہے وہ آگے موسیٰ جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، موسیٰ جو ہے یہ فاعل ہے جاء کا، اور کم جو ہے وہ اس کا مفعول ہے، اس طرح کر کے یہ بنتا ہے۔ بالبینات میں یہ بھی آگے اگر آپ سمجھتے ہیں تو بالبینات تین چیزیں ہیں، بالبینات تین چیزیں ہیں، ایک اس میں با ہے، میں اس کو اگر یہاں سے الگ کر لیتا ہوں، یہاں پہ لے کے آ جاتا ہوں، اگر آپ اس بینات کو بنائیں گے تو بینات میں بھی یہ تین جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، یہ دیکھیے اس کے تین الگ الگ ہیں، اس سے میں اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کر دوں، اور یہ دیکھ لیں یہ جو بینات ہے اس کو بھی اگر کریں گے تو ایک اس کا جو ہے وہ
یعنی با ہے اور ایک اس میں الف لام ہے اور ایک اس میں بینات ہے. با حرف جر ہے، الف لام بھی ایک حرف تعریف کہتے ہیں، جیسے انگلش میں جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کسی چیز کے لیے جو ہے وہ دی، تو عربی میں اس کے لیے ال معنی یہ دیتا ہے. اس ال کے اور بھی بہت سارے معانی ہیں جو کہ ہم نے شاید الحمدللہ کے شروع میں جانے تھے. الحمدللہ کے شروع میں ہم نے وہ معانی جو ہے وہ جانے تھے. اگر نہیں جانے وہاں پہ کہ ال کے کتنے معانی ہیں تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اس کو ہم کسی ایک سبجیکٹ میں الگ سے رکھ لیں گے کہ ال کتنے معانی دیتا ہے. با حرف جر ہے اور بینات، بینات یہ جو ہے یعنی اسم ہے، اور اسم ہونے کی یہاں پہ دو علامتیں ہیں، ایک اس کے شروع میں حرف جر بھی ہے اور ایک اس کے شروع میں ال بھی ہے. ان دونوں کی وجہ سے یہ جو ہے وہ یعنی اسم ہے. ویسے ایک اسم کی تیسری علامت بھی ہے، اگر آپ میں سے کوئی جان سکتا ہے تو اس پہ بھی غور کر لیجئے گا کہ اس میں جمع ہونا بھی ایک اسم کی علامت ہے. یہ بینتن کی جمع ہے، با یا بینتن، یعنی دلیل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو بھی ہم سینٹر میں کر کے اگر بڑا کر دوں، یہ اس کا جو ہے وہ سنگل ہے اور بینتن سے بینات بنا ہوا ہے، اور بینات جو ہے جی یعنی جانا ہوا ہے. بینات جو ہے یہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا بینتن کی جمع ہے بینات اور یہ اسم ہے. اب با کی وجہ سے بینات جو ہے وہ مجرور ہے. یہاں پہ اگر آپ جانیں تو کم ضمیر جو ہے وہ مبنی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور اس میں مفعول بن رہی ہے. یہاں موسیٰ جو ہے وہ فاعل بن رہا ہے، اس پہ اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس میں آخر میں جو کھڑی یا والے حرف ہوتے ہیں ہم نے ان کو جانا تھا کہ ان کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. موسیٰ بیناتی یہ جو ہے جمع کون سی ہے؟ اگر آپ لوگ جانیں تو بینات کون سی جمع ہے؟ بینات ویسے ایک سادہ لفظوں میں ہم کہیں گے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ الف اور تا آخر میں آ رہا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا ایڈوانس میں آپ جائیں تو یاد رکھ لیجئے گا کہ جمع مؤنث سالم بھی اصل میں جمع مکسر ہے. وجہ یہ ہے کہ اس میں یہ نیچے جو بینتن ہے یہ ایسا تو نہیں نہ کہا گیا کہ یہ جمع جو ہے وہ تا کے بعد لایا گیا ہے الف، تو تا کو تو توڑا گیا ہے نا، اس لیے بینات جو ہے یہ بھی اصل میں جمع مکسر ہوتی ہے. تو جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے بینات، اور الف اور تا والی جمع جو ہے اس کو کئی نحو کے لوگ اس کو جمع سالم نہیں کہتے ہیں. مسلمتن کی جمع جو ہے وہ مسلمات آتی ہے، کہہ دیتے ہیں جمع مؤنث سالم ہے، لیکن حقیقت میں الف نے توڑا ہوتا ہے، اس لیے اس کو جو ہے جمع مکسر ہی کہا جاتا ہے. تو بہرحال ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہے اسم ہے، جمع ہے، اور یہ جو بینہ ہے اس سے ورب بھی بنتا ہے، فعل بھی بنتا ہے، اور اس کے روٹ ورڈ بنتے ہیں، حروف اصلی بنتے ہیں با یا اور نون. با یا اور نون جو ہیں وہ اس کے حروف اصلی جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ ہے بینات کی ڈیٹیل. یہاں پہ بینات مجرور ہے، اور جو جمع ہوتی ہے جمع مؤنث سالم یا جمع مکسر، اس کا اعراب جو ہے کیسے آتا ہے حرکت کے ساتھ. تو یہاں پہ یہ مجرور ہے اور زیر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جر دیا گیا ہے. اس کے بعد آتا ہے ثم. یہ بھی جو ہے وہ حرف عطف ہے، جیسے واو پیچھے حرف عطف تھا ایسے ثم بھی حرف عطف ہے. واو اور ثم میں فرق کیا ہوتا ہے؟ واو بھی حرف عطف ہے. یاد رکھ لیں کہ 3 حرف ہیں جو ایک معنی دیتے ہیں، سیم. ایک ہے وا، ایک ہے فا اور ایک ہے ثم. یہ ایک ہے وا، ایک ہے فا اور ایک ہے ثم. یہ تینوں جو ہے وہ ایک ہی معنی دے رہے ہوتے ہیں
کہ ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑنا۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ واو میں ترتیب نہیں ہوتی، فا میں ترتیب ہوتی ہے، اور ثم میں ترتیب مع تاخیر ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وا کا معنی ہے اور یہ آیا اور یہ آیا، پہلے کون آیا نہیں پتہ، یہ آیا یہ آیا، زید بکر آئے، پہلے کون ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کون ہے پہلے، یہ آیا یا وہ آیا، وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر فا آ جائے، ہاں زید فبکر، جاء زید فبکر، تو فا کا مطلب ہوتا ہے پہلے ہی وہ ہے اور اس کے بعد یہ ہے۔ جوڑنا ضرور ہے دونوں کو، لیکن پہلے اور آگے کی ترتیب رکھنا ہے۔ وا میں ترتیب نہیں ہوتی، پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے پہلے وہ بھی ہو سکتا ہے، فا میں ترتیب ہوتی ہے۔ ثم میں ترتیب تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ٹائم میں تھوڑا سا سپیس مل جاتا ہے، یعنی اس کے کچھ ٹائم بعد، یعنی پہلے یہ کام ہوا، اس کے کچھ ٹائم بعد پھر یہ کام ہوا، تو یہ ثم معنی دیتا ہے ترتیب مع تاخیر۔ ثم، اب موسیٰ علیہ السلام جب تمہارے پاس بینات لے کے آئے، دلیلیں لے کے آئے اور بینات لے کے آئے، اس کے کچھ ٹائم بعد تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا۔ اتخذتم اس کی طرف آتے ہیں۔ اتخذتم جو ہے، میں اپنی دوسری فائل اوپن کر لیتا ہوں، اس میں ذرا تھوڑا سا واضح ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پہ میں نے آلریڈی جو ہے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں۔ اتخذتم، میں یہاں پہ اللہ اکبر، پلیز نوٹس میں نہیں بنا ہوا ہے۔ اتخذتم، ہاں یہاں ہے اتخذتم، جی اس کو میں نیچے کرتا ہوں تاکہ چیز مجھے دوبارہ سے لکھنی نہ پڑے۔ اتخذتم جو ہے، اس میں اتخذ اور تم، یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور یہ بھی جمع مذکر ہے، جمع مذکر حاضر ہے، جمع مذکر حاضر ہے۔ اس کے حروف اصلی جو ہیں حمزہ ہے، خا ہے اور ذال ہے، اور اس کے اندر جو تم ہے یہ پرونون اور ضمیر ہے، اور یہ ضمیر جو ہے وہ مرفوع اور متصل ہے، جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ تم نے بنا لیا، تم نے بنایا، تم سب نے بنایا، تم سب نے اس چیز کو یوں بنایا۔ اتخذتم، تم سب لوگوں نے جو ہے، نہیں اتخذتم، تم ضمیر یہ مستتر نہیں ہے، یہ ظاہر ہے، یہ مرفوع متصل ہے۔ اتخذتم، تم نے یہ کام یوں بنایا۔ اتخذتم، تم لوگوں نے، تم سب لوگوں نے، اتخذتم۔ ایک بات یہاں پہ اور نوٹ کر لیجئے گا، قرآن مجید اکثر جو ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کرتا ہے ہر چیز میں، لیکن مراد اس سے مذکر مؤنث دونوں ہوتے ہیں۔ اگر قرآن مجید میں کہیں آ جائے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تو آمنو تو فعل صیغہ ہے، یعنی یہ لفظ ہے مردوں کے لیے کہ اے ایمان لانے والے مردوں، تو کیا وہاں عورتیں مراد نہیں ہوتی ہیں؟ یہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید کا ہر لفظ جو مذکر کے لیے بولا جائے گا اس میں عورتیں ضمناً مراد ہوتی ہیں، الا یہ ہے کہ جہاں فرق آ جائے اور وہاں فرق کیا جائے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، جہاں پہ فرق آ جائے وہاں الگ الگ ہیں، لیکن جہاں پہ ان المؤمنین آ جائے، ان المؤمنین آ جائے، ان المسلمین آ جائے، الگ اگر کہیں پہ آ جائے، آمنو آ جائے، آمنو آ جائے، صادقون آ جائے، صادقین آ جائے، تو اس میں مرد عورت دونوں مراد ہوتے ہیں۔ اتخذتم صیغہ اگرچہ مذکر کا ہے، لیکن بنا لیا تم سب مردوں نے نہیں، بلکہ اس دور کی عورتیں بھی اس میں جو ہے وہ مراد ہوتی ہیں۔ یہ ہے ایز اے گرامر کے اعتبار سے اس کا جو ہے، جو ہم اس کو جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے اس کا جو ہے وہ آتا ہے، آگے اس کا اتخذتم کے بعد اگلا جو ہے وہ میں آ رہا ہے، اس کو میں سامنے کر دوں، اگلا آ رہا ہے اتخذتم کے بعد العجلہ۔ العجلہ، یہ العجل جو ہے، یہ بھی اگر آپ کہیں تو یہ بھی دو چیزیں ہیں، ایک اس میں جو ہے وہ یعنی ایک اس میں جو ہے وہ عجل ہے اور ایک اس میں جو ہے وہ ال ہے، ایک اس میں جو ہے وہ عجل ہے اور ایک اس میں جو ہے وہ ال ہے، ایک اس میں ال ہے۔ ال وہی خاص کرنے کے لیے، اور عجلہ جو ہے وہ اسم ہے، اور اس میں زبر اس لیے آ رہی ہے فتحہ، کیونکہ ال آنے کی وجہ سے
تنوین نہیں آتی ہے، تنوین نہیں آتی ہے، تو اس لیے فتحہ آ رہا ہے، اور العجلہ اتخذتم کا مفعول ہے، مفعول ہے، اور اس لیے جو ہے یہ منصوب ہے مفعول ہونے کی وجہ سے کہ اتخذتم کا یہ جو ہے وہ مفعول ہے العجلہ۔ عجل کا معنی ہے بیچھڑا۔ بیچھڑا کسے کہتے ہیں؟ بیچھڑا کسے کہتے ہیں کہ وہ جو گائے کا بچہ ہوتا ہے اس کو عجل کہتے ہیں۔ گائے کے بچے کو، بیچھڑے کو عجل کہا جاتا ہے عربی میں۔ گائے کا جو ہے یعنی کاؤ کا جو بیبی ہے اس کو جو ہے جب تک وہ بیبی بڑا ہوتا ہے اس سے پہلے، اب یہ کہ یہ جو عجل ہے یہ جو ہے وہ مرد ہے، فیمیل ہے یا میل ہے، اس میں فرق نہیں کیا جاتا عجل میں۔ اس میں بڑے ہو کر وہ ثور بنتا ہے یا وہ جو ہے وہ بقرہ بنتا ہے، کیونکہ گائے جو ہے اس کو بقرہ بول دیتے ہیں، اور جو اس کا نر ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ عربی میں ثور کہا جاتا ہے، ثورن۔ اور یہ آیت پیچھے ہماری سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 51 میں یہ بیان ہوا ہے، جو ابھی میں نے وہاں پہ کہا تھا۔ وہاں اس عجل کے بارے میں میں نے کچھ تفصیل بیان کی ہے۔ آپ لوگوں سے سوال ہے میرا نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے اس کا جواب تلاش کر کے لانا ہے اس آیت کو سننے کے بعد کہ آخر اس نے بیچڑا کیوں بنایا؟ اس نے بلی، کوئی شیر، کوئی گدھا، کوئی اور چیز کیوں نہیں بنائی؟ آخر بیچڑا ہی کیوں بنایا؟ عجل ہی کیوں بنایا؟ بنی اسرائیل نے عبادت کرنے کے لیے انہوں نے کوئی اور شکل کیوں نہیں بنائی؟ کوئی انسان بنا دیتے، کہتا یہ تمہارا خدا ہے، کوئی بلی بنا دیتا، کوئی اور بنا دیتا، آخر عجل کیوں بنایا؟ بیچڑا کیوں بنایا؟ اس کا جواب آیت نمبر وہ سنیں گے تو وہاں ایک جو ہے اس کا جواب مل جائے گا، جو آیت نمبر 51 ہم کلاس نمبر 22 میں جو ہے پیچھے اس تفسیر کی، وہاں آپ اس کے بارے میں سنیں اور تھوڑا سا اس پہ غور کریں اور اس نقطے کو بھی یاد رکھیں کہ آخر بیچڑا ہی کیوں بنایا گیا۔ یہ جو گاؤ ماتا کی پوجا ہوتی ہے، گاؤ ماتا جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ پوجا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں ہندوؤں میں، وہ بھی تو گائے ہے۔ اور وہ مسلمانوں کو اکثر جو ہے وہ بڑا تانا دیتے ہیں کہ لو تمہارے قرآن مجید کی پہلی سورت ہی گاؤ ماتا کے نام پہ ہے، ایسا کہتے ہیں کچھ۔ تو اس کا جواب بھی سورت کے نام کے بارے میں بھی، اور وہاں پر تھوڑا سا آپ لوگ وہ آیا کلاس سنیں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ اس کے بعد آگے جو ہے وہ اگلا حرف ہے من، اور من بھی حرف جر ہے، اور اس کے بعد جو ہے من کا معنی من یعنی حرف جر ہے، اور حرف جر یہ جیسے ہمیں پتہ چلا ہے کہ حروف ملانے کے لیے آتے ہیں، یہ اس کو ملا رہا ہے من کو، بعد والی چیز کو اتخذتم کے ساتھ، کہ پھر تم نے بنا لیا بیچڑے کو ان کے بعد من سے ان کے بعد، من بعد ہی، بعد جو ہے اس کا معنی اردو میں بھی سیم ہوتا ہے، اور ہی جو ہے یہ پروناؤن ضمیر ہے، اور یہ بعد ہی آپس میں مضاف اور مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے، بعد جو ہے وہ مضاف ہے، ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، اور من کی وجہ سے بعدی پہ جو زیر آ رہی ہے وہ من کی وجہ سے ہے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدی، یہاں پر ایک چیز ہڈن ہے، ایک چیز جو ہے وہ ذکر نہیں ہوئی ہے، اور یہاں پہ ذکر نہیں ہوئی ہے، اور وہ ہے الہن، الہن، اللہ اکبر، میں دوبارہ سے کرتا ہوں، الہن، یہ کیسے لکھا جا رہا ہے، میں ذرا کی بورڈ چینج کر لوں۔ یہاں پہ جو چیز ہڈن ہے وہ ہے الہن، یعنی تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا، ثم اتخذتم العجل الہن، تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ اس کا ہڈن ہونا، یہاں پہ اس کا جو ہے وہ ذکر نہ ہونا قرآن مجید میں کہ ثم اتخذتم العجل الہن یا الہن، تم نے جو ہے وہ بیچڑے کو معبود بنا لیا، تو معبود بنانے کا ورڈ اس لیے ہے کہ بیچڑے کو جو بھی تم نے بنایا غلط ہے، چاہے کچھ لوگوں نے معبود بنایا، کچھ لوگوں نے برکت کی چیز بنایا، کچھ لوگوں نے عظمت دی، جو بھی تم نے بنایا
معبود بنایا، معبود کی تعظیم دی، معبود کی عظمت دی، معبود کا وقار دیا، جو بھی دیا وہ سارے کے سارے شامل ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ معبود فل درجے کا بنا لیا ہو، چھوٹے درجے کا معبود بنایا ہے، بڑے درجے کا معبود بنایا ہے، کسی بھی درجے کا بنایا ہے تو ثم اتخذتم العجلہ، جب اس کو ہڈن رکھا گیا تو وہ سارے معانی درمیان میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے اس کو جو ہے وہ بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجلہ من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ جو ہی ضمیر پرونون ہے یہ لوٹ رہی ہے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ واو جو ہے یہاں پہ پھر حرف عطف آ جاتا ہے، اور واو کے معنی میں سے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ حالت کا معنی دیتا ہے کہ اس وقت تمہاری حالت یہ ہو گئی تھی، اس لیے اس واو کو واو حالیہ کہا جاتا ہے۔ انتم اس کے بعد پھر پرونون ضمیر ہے، اور انتم جو ہے ضمیر منفصل ہے، علیحدہ ہونے والی ضمیر ہے، منفصل ہے، مرفوع ہے۔ ظالمون جو ہے، انتم جو ہے وہ مبتدا ہے، اور ظالمون جو ہے اس کی خبر ہے۔ ظالمون جو ہے وہ خبر ہے، ظالم کی جمع ظالمون ہے، جمع مذکر سالم ہے، اور جمع مذکر سالم ہونے کی وجہ سے اس کا واو نون جو ہے یہ ثابت، یعنی واو نون کے ساتھ آنا، یہ اس کے رفع ہونے کی جو ہے وہ علامت ہے۔ یہ ہیں اس کے جو لغت کے اعتبار سے یا گرامر کے اعتبار سے ان الفاظ کو الگ الگ جاننا۔ میں نے اس پہ اسی ایک آیت پہ بہت زیادہ ٹائم لگا دیا ہے الگ الگ حرفوں پہ جاننے پہ۔ اس ٹائم کو بھی میں آئندہ کلاسز میں مختصر کروں گا، اور جو چیز ایک دفعہ وضاحت ہو گئی ہے اس کا میں حوالہ دیتا جاؤں گا کہ وہاں سن لو۔ اب جاء کے متعدی اور لازم ہونے کے میں نے یہاں پہ وضاحت کر دی ہے، آئندہ اگر کہیں پر بھی جاء آئے گا تو میں یہ بتا دوں گا کہ اس کی وضاحت آیت نمبر 92 میں ہو چکی ہوئی ہے، وہاں جا کے اس کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اس لیے یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جائیں گی، اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ اتنا ٹائم اگر اس پہ آ گیا ہے تو اس کی جو تفسیر ایز اے آیت کے واقعے کے ہے وہ کیسے ہوگی۔ اس لیے آیت نمبر 51 پیچھے گزری ہوئی ہے، وہاں اس واقعے کو آپ تفصیل کے ساتھ جانیے گا۔ کلاس نمبر جو ہے وہ 22 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا کے آئے تھے، اور نجات پانے کے بعد دریا گزر کے آگے آ گئے تھے میدان تیہ میں، وہاں پہنچ کے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو روک کے اللہ تعالیٰ کے پاس 40 راتوں کے لیے قیام کے لیے گئے تھے۔ اس 40 راتوں کے پیچھے قوم نے اپنے آپ جو ہے یعنی اس کو جو ہے وہ بیشرا معبود بنا لیا تھا، اور یہ بنانے والا شخص سامری تھا۔ اور سامری، اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ واقعہ دوبارہ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اب یہ واقعہ دوبارہ کیوں ذکر ہو رہا ہے سورۃ بقرہ میں؟ جب آیت نمبر 51 میں ذکر ہوا تو آیت نمبر 92 میں دوبارہ کیوں یہ واقعہ ہو رہا ہے؟ یہ آیت تو 51 میں پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ آیات آئیں اور تم نے جو ہے وہ بیشرے کو معبود بنا لیا۔ آیت نمبر اگر آپ پیچھے آ جائیں آیت نمبر 51 پہ، آیت نمبر 51 پہ جی، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جب بنی اسرائیل سے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اس کے بعد تم نے بیشرے کو معبود بنا لیا، اور تم ظالم تھے۔ یہ آیت پیچھے گزری ہے، یہ آیت نمبر 51 آیت نمبر ہے۔ اس آیت کے اندر یہ واقعہ آگے موجود ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، ٹھیک ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ریمائنڈر کرانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے یہ واقعہ دوبارہ سے بیان ہوا ہے۔ ہاں بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو شروع میں بات سمجھائی ہے اس کے ضمن میں بات موجود ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ آیتیں جو 51 والی آیات آ رہی ہیں، یہ وہ سیاق و سباق ہے جو ان یہودیوں کے بارے میں بتایا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزر گئے تھے۔
اب مخاطب جو ہے ان کے سامنے ان کے ماضی کی تاریخ رکھی جا رہی ہے، لیکن ماضی کے لوگوں ہی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ سامنے والے صرف مراد ہیں، پیچھے والے جو ہے وہ سارے مراد ہیں۔ اور یہ سیاق و سباق ہے ایز اے نعمتوں کا تذکرہ، کوئی اس میں ڈانٹنا نہیں ہے، نعمتیں یاد کلانا ہے۔ جن آیات پہ ہم پہنچے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ خطاب ہو جاتا ہے ان یہودیوں کو جو کہ سامنے موجود ہیں۔ اب ان کو کہا گیا کہ تم نے یہ بنا لیا، اس لیے کہ تم اس وقت کے ان لوگوں کے، یعنی ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے پچھلی آیات سے۔ جیسے میں نے آیت بتائی تھی کہ آیت نمبر 82 سے 84 سے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ خطاب ہو جاتا ہے اب ان یہودیوں کو جو سامنے موجود تھے۔ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے کیا۔ اور یہاں آ کر وہ الفاظ بولے گئے ہیں جو کہ الفاظ پیچھے والی آیات میں نہیں بولے گئے تھے، اور وہ الفاظ یہ ہیں کہ یعنی بل لعنہم اللہ بکفرہم، یہ الفاظ اسی طرح فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ ہاں، اس طرح کے الفاظ فلعنت اللہ علی الکافرین، یہ والے الفاظ جو ہے پیچھے والے الفاظ میں نہیں تھے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، بغاوت کرتے ہوئے، بغض کرتے ہوئے، یہ خطاب چل رہا ہے سامنے والوں کو، اور ان سامنے والوں کو ایز اے نصیحت کے کہ دیکھو پہلے تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا۔ یہاں پہ نعمتیں یاد دلانا مقصد نہیں ہے، یہاں پہ سامنے والوں کو ان کی جو ہے وہ حیثیت بتانا مقصد ہے۔ اسی لیے جو ہے یہ جو ہے اگلی آیت 93 میں آ کے پھر وہ عفواً اور معافی کا ذکر موجود نہیں ہے۔ جو معافی کا ذکر تھا نا 51 میں، 52 میں، 53 میں، وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے آگے 93 میں، آیت نمبر 93 میں، 94 میں، بلکہ اسی برائیوں کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے فرق کہ واقعہ مکرر نہیں ہے، آیات میں تکرار نہیں ہے، وہاں پہ مزاج اور ہے آیت کا اور یہاں پہ مزاج اور ہے آیات کا۔ یہ مت سوچئے گا کہ قرآن مجید میں تکرار بلا وجہ کے آتا ہے، بلا وجہ کے آتا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ سے مراد صرف وہ پہلے ظالم نہیں ہیں، بلکہ جو سامنے موجود ہیں وہی ظالم ہیں۔ تم ہی ظالم ہو، تم ظالم ہو۔ فرق ہے اس والے انتم میں اور اس والے انتم میں جو کہ پیچھے آیت نمبر 51 میں جو ہے وہ گزرا ہے۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک سوال ہے میرا اور آپ لوگوں سے، ویسے یہ واقعہ میں نے وہاں پر بھی بتایا تھا کہ یہ واقعہ جو ہے یہاں پر بھی میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ واقعہ بیچڑے بنانے کا تفصیلاً واقعہ سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، کیونکہ وہاں پہ سامری کا ذکر موجود ہے، اور سامری جو ہے وہ کون تھا، کیسے تھا، اس کا بھی تھوڑا سا خلاصہ میں نے آیت نمبر 51 میں بیان کیا ہوا ہے۔ کلاس نمبر 22 ہے، آپ لوگوں نے اس کو جو ہے وہ سننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال میرا یہ ہے کہ تورات پہلے دی گئی تھی یا بیچڑا پہلے بنایا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے اور پیچھے سے بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا؟ سوال یہ ہے جو میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے اور قوم نے پیچھے سے بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا، کیا ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی ہے؟ جی اللہ اکبر۔ واللہ اعلم، قرآن مجید کی کچھ آیات سے ایسے لگتا ہے، کچھ آیات سے ایسے لگتا ہے کہ تورات پہلے مل چکی تھی، تورات پہلے مل چکی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے بیچڑے کو معبود بنایا تھا۔ بیچڑے کتاب پہلے سے مل چکی تھی، اس کتاب ملنے کے بعد پھر جو ہے ہدایات آ چکی تھی، دلائل آ چکے تھے،
اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اپنے رب سے 40 راتوں کی ملاقات کے لیے گئے تھے اور پیچھے سے انہوں نے معجزہ بنا لیا تھا۔ ہاں، یہ جو آتا ہے سورۃ طٰہٰ میں کہ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ وہ تختیاں تھیں وہ نیچے گرا دیں، یعنی وہ تورات لکھی ہوئی پوری کی پوری آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ جو ہے وہ لکھی ہوئی آئی تھی اور وہ جو ہے انہوں نے گرا دی اور ہارون علیہ السلام سے پوچھنے لگ گئے۔ ہارون علیہ السلام کے جو ہے وہ داڑھی کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام نے، سورۃ طٰہٰ کے اندر ہے کہ کیا تورات اسی وقت لے کے آئے تھے؟ واللہ اعلم۔ ایک آیت ہے سورۃ نساء کے اندر، یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل کتاب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں آسمان سے کتاب نازل کر کے دکھاؤ، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑی چیز وہ مانگ چکے ہیں اور کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فأخذتهم الصاعقہ، اور پھر ان کو جو ہے وہ ایک چیخ نے آ کے پکڑ لیا تھا۔ آپ لوگوں کو اگر واقعات کا کچھ تھوڑا سا تسلسل یا اندازہ موجود ہو تو کچھ واقعہ یوں ہوا تھا کہ تورات کو جب لے کے آئے موسیٰ علیہ السلام، جو ہے جب تورات کو لے کے آئے اپنی قوم کے پاس تو قوم نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا اور 70 لوگوں کا انتخاب کر کے کوہ طور پہ لے گئے۔ وہاں جب کوہ طور پہ وہ 70 لوگ پہنچے، جس کا واقعہ سورۃ اعراف میں آئے گا، تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کے بعد کہتے ہیں ہم تو اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہاں پہ پھر ان لوگوں نے یہ مطالبہ وہاں پہ کیا تھا، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، ہم تو اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر وہاں پہ جو ہے ان کو جو ہے وہ آ کے ایک چیخ نے آ کے یا ایک کڑک نے آ کے ان سب کو مار دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ان جاہلوں کو مار دیا ہے، پیچھے والوں کو کیا جواب دوں گا؟ پیچھے والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا۔ تو اس وقت تورات نازل ہو چکی تھی۔ اگر یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر جس میں بھی پہنچا تھا، یا یہ جو آیت میں بھی آپ کو دکھا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ارنا اللہ جہرۃ فأخذتکم الصاعقہ، اس کے بعد فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعد ما جاءتهم البینات، اتنے واضح دلائل آنے کے بعد بھی تم نے بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ فعفونا عن ذلک، یہ سب کچھ ہم نے معاف کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح جو ہے دلائل اور سلطان دیے تھے۔ یہ آیت سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 153 نمبر آیت سے کچھ ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ واللہ اعلم۔ واقعات کی ترتیب ہم اس واقعے کو جا کے سورت انشاءاللہ تعالی سورت قصص میں یا سورت طٰہٰ میں بنی اسرائیل کا پورا واقعہ اور پورا واقعہ جو ہے اور اس کا بیان کریں گے۔ ویسے اگر قرآن مجید کے اوپر پورے کے اوپر آپ ایک طائرانہ نظر دوڑائیں تو یہ بیچڑے کے معبود بنانے کا واقعہ سورۃ بقرہ میں، سورۃ النساء میں، جگہ جگہ اللہ نے 5 دفعہ اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سورۃ طٰہٰ کے بعد جا کے یہ واقعہ کہیں ذکر نہیں ہوا۔ سورۃ طٰہٰ کے بعد جا کے اس کی طرف کوئی اشارے موجود نہیں ہے۔ سورۃ طٰہٰ سے پہلے ہے۔ سورۃ طٰہٰ کے اندر جا کے اس واقعے کے بیچڑے کے معبود بنانے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور سورۃ قصص میں جا کے موسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی زندگی ہے اس کی تفصیلات جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور سورۃ اعراف میں بنی اسرائیل کے نبوت ملنے کے بعد کے موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون سے نجات لینے کے بعد کے واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو جو یعنی کیے گئے ہیں، تو یہ واقعات اس انداز سے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، پورا یہ نہیں ہے کہ واقعہ سیم ہی ہر جگہوں پہ آیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ آج ہم اسی ایک آیت پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ اس ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا، ان سامنے والی بھی یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائیں گے صرف اس چیز پہ جو اللہ نے ہم پہ نازل کیا، اور یہ کفر کرتے ہیں اس سے بعد میں نازل ہونے والی تمام چیزوں پہ۔ اور وراء کا معنی یہاں پہ بتایا گیا تھا پچھلی کلاس میں کہ وراء بعد کا معنی بھی دینے کے لیے آتا ہے، اور وہ ان کے بعد جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ اگر یہ پھر بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دیجئے کہ انبیاء کو تم قتل کیوں کرتے رہے؟ اگر پہلی ہی چیزوں کو ماننا تو پہلے پھر نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تم مومن ہو، پہلی چیزوں پہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو پہلے نبیوں کو کیوں قتل کرنے کی کوششیں کی؟ کیوں ان سے قتال کیا؟ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی بینات دے کے تمہاری طرف بھیجا تھا، اس کے بعد تم نے بیشرے کو بھی معبود بنا لیا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ اور تم ظالم ہو۔ یہاں پہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انتم ظالمون سے مراد وہ لوگ ظالم کہ جو پہلے اس دور میں تھے، لازمی نہیں ہے کہ وہ مراد ہوں۔ یہاں پہ وہ انتم ظالمون سے سامنے والے یہودی اور مخاطب ہیں کہ تم ظالم ہو، تم ظالم ہو، اور یہ ظالم ہونے کی صفت ان پر اس وقت سے لگی ہوئی ہے کہ یہ قوم ظالم قوم ہے۔ اگرچہ یہاں ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس پہ ظلم کرے، گناہ کرے، یہ ہے سب سے بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یقیناً وہ معنی بھی ہے، لیکن وہ معنی بھی ہے کہ اس قوم میں انسانیت نہیں ہے، اس قوم میں انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت کے بھی دشمن ہیں، اس لیے کہ تاریخ اس مطلب زمانے کی اس ہسٹری میں آج کے زمانے سے جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یہ دن بھی لکھے جائیں گے کہ یہود کے مظالم کیا ہوتے ہیں، اور یہ عام انسانوں پہ جو ہے وہ کس طرح کر کے ظلم گراتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم لوگ ہو۔ اور ظالم جو ہوتا ہے، مظلوم کی پکار اللہ تعالیٰ کے ہاں ڈائریکٹ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ لینے میں دیر کر سکتا ہے، ٹائم لگ سکتا ہے، کیونکہ مسلمان بھی ایسے ہو چکے ہوئے ہیں کہ اسلام ان کے پاس سوائے نام کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے نام کے اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہ نام کے مسلمان ہیں اور کچھ نہیں ہے اسلام کا ہمارے لوگوں کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سبق سکھانا چاہ رہا ہے، سبق سکھانا چاہ رہا ہے، لیکن ظالموں کا بدلہ، ان کے ظلم کا اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں نہیں تو آخرت میں جو ہے ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے دن میں چونکہ پیچھے کا بہت زیادہ تعارف تھا، ایک آیت میں تھوڑا سا بتانا مقصد تھا، اس لیے تھوڑی جو ہے وہ بات لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کلاسز بھی ہماری شارٹ ہوں گی، ڈرنا نہیں ہے تفسیر سے، کلاسز انشاءاللہ تعالیٰ شارٹ ہوں گی، مختصر ہوں گی، اور اتنی تفصیل سے نہیں ہوں گی، لیکن ہر چیز کو الگ الگ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی جو آپ لوگ میرے ساتھ زوم پہ موجود ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹ، ان میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ انشاءاللہ دینے کے کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر ابھی آپ نے کہا کہ میں تفسیر کو مختصر کروں گا۔ سر آپ جب ڈیٹیل سے بتاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ جاتے ہیں، اتنی معلومات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیک اجر سے نوازے، آپ کی فیملی کو اس دنیا میں آخرت میں۔ آمین آمین آمین۔ ہاں سر آپ تفصیل سے بتائیں تاکہ پھر پتہ نہیں زندگی میں موقع آنا ملتا ہے نہیں ملتا ہے، چاہے تو آنا مطلب آستے سلو جائیں، لیکن سر تفصیل انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈیٹیل بتانے میں کوئی کنجوسی کروں گا، جتنا اللہ نے علم دیا اس کو آگے دینے کی کوشش کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ یہ ٹائم اتنا زیادہ جو ہے، تو مجھے بس وہ تسلی دے رہا ہوں،
باقی کلاس کا ٹائم میں مختصر کروں گا، ٹھیک ہے، تھوڑا پڑھ لیں گے، کلاس کا ٹائم تھوڑا سا کم ہو جائے گا، یہ بھی بتانا مقصد تھا. جی ہاں وہ کہتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا بہت، بس وہ دماغ میں دل میں گھس جائے اور عمل میں آ جائے. انشاءاللہ. اصل یہ ہے قرآن تو بہت مطلب ہے یعنی چیزیں. اصل میں یہ سر معذرت آپ کو جو ہے روک رہا ہوں، اصل میں قرآن مجید کو سمجھنا بھی ایک عبادت ہے، چاہے وہ اس میں عمل کرنے والی کوئی چیز نہ بھی ہو، اگر عمل کرنے والی کوئی چیز نہیں بھی ہے لیکن سمجھنا بھی ایک عبادت ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. آمین آمین. الحمدللہ سر آپ تو الحمدللہ دعا نکلتی ہے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ علم جو ہے نا، علم ہر کسی کے پاس اتنا نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے لیے بھی محنت ہے جو آپ نے کی ہے. الحمدللہ. اللہ آپ کو ذاکر سر، یہ تو دنیا میں بہت بڑے عالم ہیں. دنیا میں ہم تو، میں نے کبھی اپنے آپ کو عالم اتنا بڑا نہیں سمجھا ہے، نہ ہی میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. میں تو ابھی جو ہے وہ ایک طالب علم سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزاء. ہاں لیکن سر اردو میں بہت کم ہے نا جو اتنی معلومات. عربی میں تو بہت ہیں عالم، بہت کتابیں ہیں الحمدللہ، لیکن ہمیں وہ ایکسپلین کر کے اردو میں جو ہے نا وہ بہت کم ہے. جی جی. اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اجر سے نوازے. آمین آمین آمین. جزاک اللہ احسن. السلام علیکم سر رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ سر آپ ڈیٹیل میں ہی کنٹینیو رکھیے گا، کہ جب آپ ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں تو بس دل چاہتا ہے کہ یہ کلاس چلتی رہے اور بس آپ کو سنتے رہیں. تو الحمدللہ بہت دل پر اثر ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ آگے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہمیں رکھے. آمین آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو ذخیر عطا فرمائیں. اصل میں بات صرف یہ ہے کہ کچھ یہ گرامر کی ٹرم کنڈیشن کچھ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کر دیں. میں اس لیے تھوڑا سا جو ہے وہ گھبرا گیا ہوں. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں میں بیان کرتا رہوں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ان چیزوں کی بھی ضرورت پڑے گی تو وہ یہ چیزیں ساری ڈیٹیل میں موجود ہوں گی. تو چلو کسی کا فائدہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں بار بار نہیں ہوتی ہیں. اگر اس طرح کر کے ایک چیز ریکارڈنگ میں آ جائے گی تو یہ ایک رہتی دنیا تک ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا. شاید کبھی کوئی وہ لوگ بھی سنیں گے جو قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر دوسروں کو پڑھاتے ہیں، تو اس کا بھی جو ہے ان چیزوں سے فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ آپ لوگوں کو. اور سر اس طرح جس طرح آپ ایک لفظ کو گرامر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو سر آئی تھنک اس طرح ابھی تک کسی نے بیان بھی نہیں کیا. سر اللہ بس ہو سکتا ہے ریکارڈنگ میں نہ ہو، بیان تو بہت سے لوگ کر سکتے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کر کے کوئی ریکارڈنگ کسی کے نہ ہوئی ہو، ورنہ دنیا میں بہت بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے، مجھ سے تو بہت بڑے بڑے لوگ بھی موجود ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. سر اگر ہو سکے تو ٹائمنگ جو ہے وہ 7 PM کر دیجئے گا، نماز پڑھنی ہوتی ہے. جی اللہ تعالیٰ جو آپ سب لوگوں کو ذائقہ عطا فرمائے. چلیں اس پہ موضوع بات کر لیتے ہیں. آج کی کلاس کا میں اسی پہ اختتام کرتا ہوں. یہ ہماری کلاس لائیو جا رہی ہے. جو لوگ ہمیں اس کلاس میں لائیو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں یا آپ لوگ ہمیں ٹی وی پہ سننا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ ایک ہمارا عالم کورس چل رہا ہے، اس کی یہ ایک کلاس ہے. آپ جو ہے اس کلاس میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں یہ لسنر سارے کے سارے ہیں، لیکن یہ جو میں شو کرتا ہوں، یہ نوٹس، یہ ساری چیزیں، یہ انہی لوگوں کو ملیں گی جو ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کورس میں رجسٹرڈ ہیں. اگر آپ لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہو سکتے ہیں. باقی رہا کہ یہ جو ہے یہ ایک لانگ ٹرم موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر طرح کی آسانی فرمائے اور اللہ تعالی یہ ساری محنتیں جو ہیں قبول فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ملاقات ہوگی. آج اسی پہ اختتام کرتے ہیں. جیسے بتایا گیا تھا کہ ویک میں یہ 2 دن جو ہے وہ کلاس چلا کرے گی انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.